مہینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ لاہور اسٹوڈیوز سے اس ٹرانسمیشن کا رحمت سحر کا آغاز ہوتا ہے۔ صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب اس کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں علماء حضرات اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں مقررہ موضوع پر بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے ہیں، جو بارگاہ سید الانام میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک کی سحری ہے، اور 10 رمضان المبارک جو ہے منسوب ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صابرہ آمنہ مومنہ اور ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد سلام اللہ تعالی علیہا، جو پوری امت کی ماں ہیں، مخدومہ امت ہیں بلکہ، اور ایک ایسی مخدومہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حبالہ عقد میں آنے کے بعد دنیا کا آخری جو مسلمان ہوگا، ان تمام مسلمانوں کی مشترکہ ایک ایسی ماں ہے کہ سب کی محسنہ ہے، آپ محسنہ امت ہے۔ چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی، اس وقت میری حمایت کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور آج کا جو مرحبا یا مصطفیٰ ہے ان کے نام کرتے ہیں، امت کی ماں کے نام کرتے ہیں، زوجۃ الاولیٰ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام۔ وفا کی اعلیٰ مثال تم ہو، وفا کی اعلیٰ مثال تم ہو، سلام تم پر ہو ماں خدیجہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو مرحبا یا مصطفیٰ کی محفل سجی ہوتی ہے، جس میں خوش آواز، خوش الہان، خوش گلو ثناخواں اپنی اپنی عقیدتیں بارگاہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جیوری کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوا کرتے ہیں۔ کل سبھی بھائی موجود نہیں تھے، کل کمی محسوس ہوئی آپ کی، لیکن کل الحاج عامر فیاضی صاحب نے بھرپور انداز میں جو ہے اپنی شرکت بھی ممکن بنائی، اور بہترین انداز میں جو ہے اپنے کمنٹس دیے۔ آج الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب اپنے منصب پر فائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں خوشی ہو رہی ہے آپ کو دوبارہ دیکھ کر، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب، کیا ماشاءاللہ پڑھنا ہے، کیا شخصیت ہے، اور فخر پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے مستقل جج، اور بہت اچھے انداز میں کمنٹس بھی کرتے ہیں اور نعتیں بھی سناتے ہیں، ارشاد انجم قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ہماری جو ٹرینرز کی ٹیم ہے جناب، وہ بھی آج تو بڑے خوش لباسی کے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، ثقلین رشید، دانیال شیخ، علی شبیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہماری جو ٹیمیں ہیں موجود ہیں، ان سے تو تبھی تعارف ہوگا صحیح معنوں میں جب یہ پڑھ لیں گے۔ تو جناب یہ مرحلہ وہ ہے کہ جہاں یہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں، جیتتے ہوئے تمام راؤنڈز کو یہاں تک پہنچے ہیں، تو تمام آنے والوں کا میں خیر مقدم بھی کرتا ہوں، اور انہیں اس بات کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت بڑے آپ کو پلیٹ فارم پر موقع ملا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں، اور اپنی عقیدتیں پیش کر کے دنیا میں اس بات کو ثابت کریں کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خان ہیں۔ تو آغاز کر رہے ہیں آپ کی اجازت سے۔ پہلا جو راؤنڈ ہے آپ جانتے ہیں نوائے حسان ہے، جس میں ایک ایک ثنا خان آتے ہیں، ایک مطلع اور 2 انترے پڑھتے ہیں اور اپنی جگہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد فیاض سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، منڈی بہاؤالدین سے سفر طے کرتے ہوئے یہ نوجوان یہاں موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ اور محمد فیاض۔ آئے جب وہ
کرو محراب سامنے تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے اس زور سے دھڑکنا یہاں پہ روا نہیں، اس زور سے دھڑکنا یہاں پہ روا نہیں، ان کا حرم ہے دل بیتاب سامنے، ان کا حرم ہے دل بیتاب سامنے، کیوں جگمگا اٹھے نا شب تار زندگی، کیوں جگمگا اٹھے نا شب تار زندگی، جب ہو رخے رسول کا مغتاب سامنے، جب ہو رخے رسول کا مہتاب سامنے۔ محمد فیاض بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منڈی بہاؤالدین سے تشریف لائے ہوئے ثناء اپنی عقیدت نظر کر رہے تھے۔ اگلے ثناء کو میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے، آدمی کو بناتا ہے یہ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نوائے حسان میں ایک کنٹسٹنٹ نے اپنی عقیدتیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اگلے کنٹسٹنٹ کا نام ہے علی رضا، آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ علی رضا۔ ٹھہری
جدائی کی گھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے۔ آتے ہوئے کیا سہل مدینے کا سفر تھا، آتے ہوئے کیا سہل مدینے کا سفر تھا، جاتے ہیں تو ایک ایک قدم راہ کڑی ہے، جاتے ہیں تو ایک ایک قدم راہ کڑی ہے، لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدل ہی لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدل ہے، جو روح ہے وہ اب بھی مواجے پہ کھڑی ہے، جو روح ہے وہ اب بھی مواجے پہ کھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعتیہ ادب کے معروف محقق ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا یہ کلام پیش کیا ہمارے علی رضا نے، اور یقیناً یہ کلام اس وقت کہا ہوگا کہ جب یہ آخری سلام پیش کیا ہوگا حضور کی بارگاہ میں، اور کسی شاعر نے یہ بھی کہا کہ مدینہ پاک سے ہر بار واپسی کے وقت دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ آخری ہمارے کنٹیسٹنٹ اس راؤنڈ کے ہمارے عمیر بھائی، عمیر علی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی عقیدتیں اور محبتیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، دیکھیں کیا کلام انتخاب کرتے ہیں آج۔ بسم اللہ۔ مجھ کو بھی کاش
دکھائی دے بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے مجھ کو بھی کاش تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے بس ایک جھلک حضور کا روضہ دکھائی دے بس ایک جھلک حضور کا روضہ دکھائی دے مجھ کو بھی کاش اقبال کچھ تو اپنی بصیرت سے کام لو اقبال کچھ تو اپنی بصیرت سے کام لو ٹھوکر کہیں نہ کھاؤ بس اتنا دکھائی دے ٹھوکر کہیں نہ کھاؤ بس اتنا دکھائی دے مجھ کو بھی ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ پروفیسر سید اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اس بارگاہ میں نہ لفظ ساتھ دیتے ہیں، نہ وہاں پر کوئی آواز، نہ کوئی انداز، بس ایک آہ ہے جو اس بارگاہ میں پہنچ جائے اور قبول ہو جائے
تو بات بننے والی نظر آتی ہے. اور اس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے ہمارے عمیر علی، جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. ہمارے لیے بھی بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور اگلا جملہ کس طرح ادا کرنا ہے، چونکہ جب اس بارگاہ میں پہنچ جائے انسان تو پھر وہ بارگاہ ایسی ہے کہ پھر انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا. بہرحال سبھی بھائی کیا کہیں گے ان تینوں کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ تینوں باصلاحیت ہیں، اور دو کو تو میں متعدد بار سن چکا ہوں. فیاض صاحب کو میں نے پہلی بار سنا، بڑی خوشی ہوئی. بڑا مضبوط سینہ ہے، بلند آہنگ ہے ماشاءاللہ، اپنی آواز سے بہت کام لے سکتے ہیں، ابھی عمر بھی پڑی ہے. بیٹے آپ نے اپنے اسکیل پہ پڑھا تھا؟ نیچے ہو گیا. اچھا، یہ تو ہو گیا آپ کا ایک مسئلہ. دوسرا، آپ نے جب استائی لی نا بیٹے، اس کا دوسرا مصرع بہت کچا کہہ دیا. یاد رکھو، سر پہلے ذہن میں قائم کر لو، اور اس وقت ہوتا ہے جب وہ مسلسل آپ پڑھتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ لفظ کے گرد دو حالے ہوتے ہیں بیٹا. ایک ہوتا ہے اس کا ساؤنڈ، لفظ کا اپنا ہم یا نون کا ساؤنڈ ہوتا ہے. اس طرح بہت سارے لفظوں کے ایک ساؤنڈ ہوتا ہے اپنا، جو اس کا حالہ ہوتا ہے. دوسرا، اس کے گرد اس کے معنی کا حالہ ہوتا ہے. جب تک پڑھنے کے دوران یہ دونوں چیزیں واضح نہ ہوں اور ہم کسی چیز کو فورس کے ساتھ دھکا دے کر لے جائیں گے تو تاثیر ختم ہو جاتی ہے بالکل. ایسے سینہ اگر ہمیں ملتا تو ہم تو پتہ نہیں کیا کرتے ماشاءاللہ. نوجوان ہیں، کوشش کر رہے ہیں بھی آگے بڑھیں گے بہتر لیکن طریقے چونکہ سے. بیٹا اس کا مقصد انعام سے زیادہ یہ تربیت ہے. تربیت بے شک. ہم لوگ برسوں سے جو پڑھ رہے ہیں، جتنا تجربہ ہم کر سکیں، سیکھ سکیں، وہ بتانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. پڑھا آپ نے بہت اچھا، لیکن اس میں کچھ کمزوریاں رہی ہیں جو آپ آگے بہتر کیجیے. علی رضا نے پہلے بھی اچھا پڑھا تھا ماشاءاللہ، اس مرتبہ بھی اچھا پڑھا، لیکن پہلے انترے کا ان کا جو گرفت تھی پہلے انترے والی بیٹا، اس سے بہت بہتر دوسرا انترا تم نے لیا. تمہارے ساتھ بھی یہ مسئلہ رہا کہ اس میں اس کا جماؤ ویسا نہیں تھا. حالانکہ تم نے دھن کا انتخاب بہت اچھا کیا، کلام انتخاب کا اچھا کیا، اور پڑھتے ماشاءاللہ اس کلام کو سبھی بھائی نے بہت اچھا پڑھا، اچھا ہی پڑھتے ہو تم ماشاءاللہ. لیکن ایک جگہ یہ رہا، عمیر نے اپنے کلام کی فیل کو تم نے بھی بہت اچھا ادا کیا، لیکن عمیر نے آج اپنے، کیونکہ یہ اس بات کو سمجھتا ہے پڑھنے میں کہ وہ لفظ کا ساؤنڈ کیسے جا رہا ہے، لفظ کی فیل کیسے جائے گی. اگر اس میں تھوڑی سی کوشش آپ لوگ بھی کر لیں، مقابلہ تو یہاں ختم ہو جائے گا بیٹا چند دن میں، لیکن زندگی پڑھنے کے لیے ہے. کامیاب وہی ہوگا جو نعت کو نعت کی طرح رچا کر پڑھے. اٹھیں تو پلکیں بھیگی ہوئی ہوں. کیا بات. لوگ آپ سے گلے ملنے کے لیے ترس رہے ہوں کہ یار میں اس کو سینے سے لگاؤں، اس نے کیسی تعریف کی. کیا کہنا. بہت باصلاحیت ہے، نمبر میں نے دے دیے ہیں ماشاءاللہ. الحاج صدیق اسماعیل صاحب کیا کمنٹ صاحب؟ جن جذبات کا اظہار سبھی بھائی نے کیا ہے، لفظ تو وہی ہیں، میں بھی اتفاق کرتا ہوں. کیا بات. کہ آپ پڑھنے سے پہلے ذرا سا یہ سوچ لیں کہ ہم مقابلے میں نہیں پڑھ رہے. تھوڑا سا کسی سے اتار چڑھاؤ کی تھوڑی سی یہ بھی لے لیں، استائی کہاں جا رہی ہے، انترا کہاں جا رہا ہے. اس میں 19-20 کا فرق بھی جو ہے نا، وہ آپ کے نمبر اس میں سے تو کم ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں وہی نمبر آپ کو ملیں گے انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں. اور ماشاءاللہ ہمارے تیسرے ثنا خوان، جن کے لیے میں یہی کہا کرتا ہوں کہ اقبال اپنی چشم بصیرت سے کام لو. یہ کیا ضرور کہ آنکھ سے روزہ دکھائی دے. کیا بات. ارشاد بھائی کو بھی شامل کرتے ہیں. ارشاد بھائی کیا کہیے گا آج کے؟ جی رئیس بھائی، ماشاءاللہ سبھی بھائی نے بہت ہی کمپریہنسو اور بڑی اصلاحی گفتگو فرمائی ماشاءاللہ، جو انہوں نے آبزرو کیا. دیکھیں اینگل ہے آبزرو کرنے کا، اپنا اپنا ایک انداز ہے. اب جو ان کا فیاض صاحب کا جو پروڈکٹ ہے یا جو ان کی وائس کوالٹی ہے، نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، لیکن الفاظ کی ادائیگی میں اس کو ایک دوسرے سے مکس کر کے پڑھنا کلام کی نوعیت کو مطلب تھوڑا سا مانند پڑ جاتا ہے. جی کوشش کریں کہ جب کلام کی جو اس کی پڑھت ہے، الفاظ کی ادائیگی، وہ بڑی کلیئر اور پروننسیشن واضح ہونی چاہیے. اور مجھے لگا کہ آج یور فرسٹ اٹیمپٹ ہے، تو اس میں کچھ آپ
थे उसमें, प्रेशर में बहुत भी थे। भरपूर राय इरशाद भाई ने दी है और यकीनन ये पेश नजर रखेंगे। एक वक्फा है, वक्फे के बाद लौटेंगे और उसके बाद सेगमेंट होगा संग संग नात रंग, जो फैसला कुन सेगमेंट होता है। हमारे साथ रहिएगा। रहमतों का महीना, अजमतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, ये इंसान। जी जनाब, आपका खैर मकदम है। संग संग नात रंग ये दूसरा राउंड है और फैसला कुन राउंड, इसमें कोई शक नहीं। अब तक जो मुकाबले हुए हैं, आज 10वां मुकाबला है। मैंने तो ये देखा है ये राउंड ही फैसला करता है कि कौन 2 पॉइंट लेकर जो है क्वालिफाई कर रहा है। बहरहाल अब ये देखते हैं कौन कैसी परफॉर्मेंस देता है। मोहम्मद फैयाज से गुजारिश करूंगा माइक उठाएं और वहां जाएं, वहां से अपने लिए जो आपके लिए इंतखाब किया जा रहा है, जो आपके हिस्से में आती नात, उस नात का एक शेर, एक मतला और एक शेर आप पढ़ेंगे। अल्लाह सिद्दीक इस्माइल साहब आपको निकाल के देंगे एक पर्ची, देखें कौन सा कलाम है। और इधर आज शाबाश, जल्दी आ जाएं और अपनी अकीदत नजर करें। मोहम्मद फैयाज। आज इश्क मेरे नात सुनाए तो जब क्या आज इश्क मेरे नात सुनाए तो जब क्या सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो जब क्या दीदार के काबिल तो चश्म तमन्ना दीदार के काबिल तो नहीं चश्म तमन्ना, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो जब क्या, लेकिन वो अगर ख्वाब में आए तो जब क्या। माशाअल्लाह सैयद हुसैन अली अदीब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ और अलहाज खुर्शीद अहमद मरहूम का पढ़ा हुआ कलाम पेश कर रहे थे। मोहम्मद फैयाज अली रजा से गुजारिश करूंगा, हैदराबाद से आपका ताल्लुक है, तशरीफ लाएं और अपने हिस्से की नात देखें। कौन सा कलाम आपके हिस्से में आता है। अलहाज सैयद सबीउद्दीन सबीर रहमानी साहब आपके लिए आपको एक पर्ची देंगे, उस पर आपकी नात मेंशन है। कौन सा कलाम है? बिस्मिल्लाह, जल्दी से आए। एक मतला और एक शेर। आप साधो नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैं
میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ مائک ان کو دے دیں، عمیر کے ہاتھ میں دے دیں۔ ماشاءاللہ۔ آخری کنٹسٹنٹ عمیر علی آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیں اور آپ کے لیے میں نعت لے کر آتا ہوں، یہاں عمیر بھائی یہاں کھڑے ہو جائیں، اور ابھی میں ارشاد انجم قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک پرچی نکال کے دیں جلدی سے، اور آپ کے حصے میں جو کلام آیا ہے عمیر بھائی، وہ کلام ہے خالد محمود خالد نقشبندی کا لکھا ہوا معروف کلام، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ عمیر بھائی آپ نے بہت خوبصورت پڑھا، اور اس میں حضرت خالد محمود خالد نے بڑا اچھے شعر کہا کہ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ خالد محمود خالد صاحب کا لکھا ہوا، منصور تابش صاحب کا پڑھا ہوا، الحاج خورشید احمد کا پڑھا ہوا کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے۔ اچھا جناب، اب ہم بڑھ رہے ہیں بالکل فیصلے کی جانب، فیصلہ مرتب ہو رہا ہے، تینوں ججز اپنے اپنے طور پر نمبر دیتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں بہت پتا ہوتا کہ برابر والا کیا نمبر دے رہا ہے، یہ بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بڑی شفاف ایک رزلٹ آپ تک پہنچتا ہے جو کمپائل ہو رہا ہے، اور جب تک میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اسپانسر جو ہیں ان کا شکریہ ادا کر دوں۔ جناب سیلانی اسپائسز کا میں شکر گزار ہوں، ایجوکیٹ پبلیکیشنز کا، چریسز بیوٹی کا، فیٹ ایشوز، مرحبا گل بہار کا، جناب دا آسٹرچ، روح افزا، نیلسن پینٹ اور خورشید فینز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فائنلسٹ ہیں ان کے لیے محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے جو ہے وہ بڑے زبردست پرائزز ہیں، کیش پرائزز ہیں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو دیے جائیں گے فائنل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ کارڈ ہے جو ملے گا وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے۔ دیکھیں یہ بھی کچھ خوش قسمت کے حصے میں آتا ہے، یہ بھی وقت بتائے گا انشاءاللہ۔ بہت جلد ہمارے ساتھ جو ہے رزلٹ ہوگا اور رزلٹ آپ کی جانب ہم منتقل کریں گے پوری دنیا میں۔ الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے بہت اچھی بات کہی، یہ فیصلہ ہم مرتب نہیں کر رہے صرف،
یہاں بیٹھی آڈینس نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو ہمارے جو آڈینس دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ویورز ہیں, وہ فیصلہ مرتب کر رہے ہیں جناب کیا ہوتا ہے. میں 2-3 جملوں کے لیے فائنلی سبیر رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کیا فرمائیں گے اس سیگمنٹ کے حوالے سے. یہ واقعتاً ایک بہت مشکل مرحلہ ہے, اس لیے کہ اچانک کوئی نعت دے دی جائے اور اس میں کسی کو بھی کہا جائے کہ یہ پڑھو, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے آہنگ کے مطابق ہو, اس کی پڑھت اس میں مضبوط ہو. لیکن تینوں نے کوشش کی ہے ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ, اور اچھی کوشش کی ہے, نمبر ہم نے دے دیے. اچھا جناب, تو فیصلہ بھی میرے پاس آ گیا ہے, اور فیصلے کے مطابق آج جو ہے کڑا مقابلہ تھا. بہت کوشش کی دونوں راؤنڈز میں تینوں نے, اور آج جو 2 پوائنٹس لے کر کوالیفائی کر گئے اگلے راؤنڈ کے لیے, ان کا نام ہے آزاد کشمیر سے عمیر علی. عمیر علی نے آج 2 پوائنٹ حاصل کیے ہیں, اور علی رضا 1 پوائنٹ حاصل کر سکے. آج علی رضا نے 1 پوائنٹ حاصل کیا ہے, عمیر علی نے 2 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. اور میں تینوں سے گزارش کروں گا عمیر بھائی کو بھی لے کر آئیں, اور ہمارے تینوں جو کنٹسٹنٹ ہیں وہ آج مشترکہ طور پر اپنی عقیدت پیش کریں گے. دیکھیں اب کیا پیش کرتے ہیں. مائک لے لوں, بسم اللہ. اور میں شکریہ ادا کروں گا الحاج سید سبیع الدین سبیر رحمانی صاحب, الحاج صدیق اسماعیل صاحب, جناب ارشاد انجم قریشی صاحب, اور ہمارے بطور خاص آپ سب کا کہ جو آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں. بسم اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, تو جہاں کے داتا ہے, سارا جگ سواری ہے, تو جہاں کے داتا ہے, سارا جگ سواری ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو